بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام السمیع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ السمیع سننے والا۔ السمیع کا لفظ سمیع سے نکلا ہے جس کے معنی ہے سننے والا، جیسے اردو میں ہم سماعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی سننے کی قابلیت رکھنے والا۔ یہاں سمیع کا لفظ شدت کی ساخت پر ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی سماعت میں اتنا مکمل ہے کہ اس کے سننے کی طاقت کا مقابلہ یا موازنہ کسی بھی مخلوق یا انسان کی سماعت سے نہیں کیا جا سکتا۔ وہ سنتا ہے جو کوئی بھی نہیں سن سکتا۔ ہم سب کی زندگی میں کئی ایسے لمحات آتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ اللہ ہمیں سن نہیں رہا، اور ایسا اس لیے محسوس ہوتا ہے کیونکہ ہم غم کی حالت میں ہوتے ہیں، اور غم کی حالت سب سے نازک ترین حالت ہوتی ہے۔ اس لیے شیطان اس وقت ہمارے کانوں میں سرگوشیاں کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس حالت میں ہم سب سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا اللہ تو ہمیشہ سنتا ہے، اور اس وقت جب شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے پیدا کر رہا ہوتا ہے تب اللہ ان وسوسوں کو بھی سن رہا ہوتا ہے۔ پھر ان وسوسوں کے بعد ہمارے دل میں جو خیالات یا سوالات پیدا ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی سنتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ جتنا مرضی تکلیف میں کیوں نہ ہو تب بھی برے الفاظ اپنے منہ سے نہ نکالیں، اور تب بھی برا نہ سوچیں، کیونکہ آزمائش کے لمحات ہی توکل کے لمحات ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس نام کو اپنی ذات کے ساتھ کسی وجہ سے ہی جوڑا ہے۔ اللہ اگر چاہتا ہے کہ آپ اسے السمیع کے طور پر جانیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی خاص مصلحت ضرور ہے۔ اگر ہم انسانوں کی بات کریں تو انسان فطرتاً مخالف ہوتا ہے۔ انسان آپ کی بات تب تک نہیں سنتا جب تک بات اس کی دلچسپی کی بات نہ ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ کسی کو اپنی کوئی غمگین کہانی ایک سے زیادہ دفعہ سنائیں گے تو وہ آپ سے اور آپ کی کہانی دونوں سے اکتا جائے گا۔ لوگ ہماری جو کہانی ایک بار سن کر اکتا جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری وہی کہانی بار بار سننے کے لیے ہمیں دن میں 5 مرتبہ اپنے پاس بلاتا ہے۔ کتنی بڑی کائنات ہے، اس میں کتنی ان گنت مخلوقات ہے، کتنے بڑے بڑے نیک لوگ ہیں، کتنے عبادت گزار اور پرہیزگار لوگ موجود ہیں، پھر بھی اللہ ہم جیسے گناہگاروں کی سنتا ہے۔ اللہ ہمیشہ آپ کو سن رہا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ نے کون سی بات بلند آواز میں کہی ہے اور کون سی بات ہونٹوں کے نیچے دبا لی ہے۔ انسان ہمیں کتنا ہی کیوں نظر انداز کرے، لیکن ہمارا اللہ کبھی بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرتا۔ آپ اللہ سے کبھی بھی کوئی بھی بات کر سکتے ہیں۔ آپ اللہ کو اپنا برے سے برا راز بھی بتا سکتے ہیں۔ آپ اللہ کو اپنے دل کی ہر وہ بات بتا سکتے ہیں جو آپ دنیا کو بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں، کیونکہ آپ کا اللہ دنیا جیسا نہیں ہے۔ ہمیشہ اپنی بات اللہ کے ساتھ شیئر کریں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کو تو پہلے سے ہی سب پتہ ہے، تو ہمارے بتانے سے کیا فرق پڑے گا؟ فرق پڑے گا، کیونکہ وہ اپنے بندوں کی زبان سے ان باتوں کو سننا زیادہ پسند کرتا ہے جو اسے پہلے سے ہی پتہ ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اللہ کو تو آپ سے پہلے ہی پتہ ہے کہ آپ کو کب اس کی ضرورت پڑے گی، لیکن پھر بھی وہ فرماتا ہے کہ مجھے پکارو، یعنی اسے آپ کا پکارنا اچھا لگتا ہے، اسے آپ کی زبان پر اپنا نام اچھا لگتا ہے۔ اللہ آپ کو سن رہا ہے، اور اللہ آپ کو تب تو اور بھی زیادہ غور سے سنتا ہے جب آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ آپ نے دعا مانگتے ہوئے کہاں درد بھری آہ بھری، اللہ اس آہ کو بھی سنتا ہے۔ آپ نے کس لمحے میں آنسو کو روکتے ہوئے ہچکی لی، اللہ اس ہچکی کو بھی سنتا ہے۔ السمیع کا مطلب صرف دعاؤں کو سننا نہیں ہے، وہ ان لوگوں کو بھی سنتا ہے جو آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کو بھی سنتا ہے جو آپ پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کو بھی سنتا ہے جو آپ کا دل دکھاتے ہیں۔ وہ صرف دعائیں نہیں سنتا، وہ ہر اس بات کو، ہر اس نیت کو سنتا ہے جو ہم کہتے ہیں اور جو ہم کرتے ہیں۔ تو اس نام سے سب سے پہلی بات جو آپ نے سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ چاہے آپ کے بارے میں کچھ بھی کہیں، لوگ بھلے آپ کی نیت پر شک کیوں نہ کریں، لوگ بھلے آپ کے کردار کو گندا کرنے کی کوشش کیوں نہ کریں، اللہ ہمیشہ سچ جانتا ہے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ آپ بے قصور ہیں۔
فکر نہ کریں، اللہ آپ کا گواہ ہے اور اس کے ہوتے ہوئے آپ اپنا مقدمہ کبھی بھی نہیں ہار سکتے۔ اکثر اوقات ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ فلاں انسان تو ہمارے ساتھ اتنا اچھا تھا، پھر بھی اللہ نے اسے ہماری زندگی سے نکال دیا۔ اصل میں اللہ نے اسے ہماری زندگی سے اس لیے نکالا ہے کیونکہ اللہ نے وہ سرگوشی سنی ہے جو ہم نے نہیں سنی۔ اللہ نے وہ باتیں سنی ہیں جو ہم نے نہیں سنی۔ جب آپ مخلص ہوتے ہیں تو اللہ آپ کو کبھی بھی دھوکے میں نہیں رہنے دیتا، وہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ ہم لوگوں کے بچڑنے کو جو سزا سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، اصل میں وہ سزا نہیں ہوتی، وہ صلہ ہوتا ہے، اجر ہوتا ہے، ہماری مخلصی کا اجر۔ اللہ کا ہمیں کسی ایسے انسان سے بچا لینا جو باہر سے ہمارا دوست بنتا ہے لیکن اندر سے ہمارے لیے دشمنی رکھتا ہے، سب سے بڑا انعام ہے۔ اور دوسری بات جو ہمیں اللہ کا یہ نام سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی التجائیں اور دعائیں سننے والا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی بڑی پرواہ کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کا بہت خیال رکھتا ہے اور اسی لیے وہ اپنے بندوں کی بہت سنتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ بڑا بخشش کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، تو آپ خود بتائیں کہ جس سے محبت کی جاتی ہے کیا اس کی پرواہ نہیں کی جاتی؟ بلکہ اس کی پرواہ تو ہمیں سب سے زیادہ ہوتی ہے، اتنی زیادہ کہ ہم اس انسان کو کسی غلط راستے پر جاتا ہوا جو اس کے لیے بعد میں تکلیف کا باعث ہو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ بالکل اسی طرح اللہ ہمیں سنتا ضرور ہے لیکن اللہ ہمیں جواب تب ہی دیتا ہے جب وہ جواب بہتر ہوتا ہے۔ اب ہمیں اللہ کے جوابات کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ ہمیں ہماری پکار کا کیسے جواب دیتا ہے۔ اللہ کے جوابات اللہ ہی کی طرح پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے جوابات انسان کو تب سنائی دیتے ہیں جب انسان توکل رکھتا ہے۔ ہم ہمیشہ معجزوں کے حوالے سے نبیوں کی بات کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے بھی تو معجزے کیے تھے، تو پھر اللہ ہمارے لیے معجزے کیوں نہیں کرتا؟ کیا آپ نے ان تمام نبیوں کی کہانی مکمل پڑھی ہے؟ کیا آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا اللہ کو پکارنا سنا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کو تب تک پکارا جب تک ان کی بینائی نہیں چلی گئی۔ سوچے کیا بینائی یوں چلی جاتی ہے؟ وہ دن رات اپنے رب کے سامنے روتے تھے، گڑگڑاتے تھے، لیکن اس دوران انہوں نے ایک دفعہ بھی یہ خیال نہیں کیا کہ مجھے اللہ کو پکارتے ہوئے اتنے سال ہو گئے ہیں تو شاید اللہ میری سنتا ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ کو پکارتے گئے اور تب تک پکارتے گئے جب تک اللہ نے ان کی سن نہیں لی۔ اب یہاں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر اللہ نے اتنے سال حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا کو قبول نہیں کیا تو اس کا مطلب اللہ نے ان کی پکار اتنے سال سنی ہی نہیں۔ اللہ نے ان کی پکار سنی، جب انہوں نے اللہ کو طرب کر پکارا تب اللہ نے انہیں سنا، لیکن اللہ نے انہیں آزمایا۔ ایسا نہیں کہ اللہ ہمیں سنتا نہیں ہے، بس ایسا ہے کہ اللہ ہمیں آزماتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ کے ساتھ ہمارے سبھی معاملے آزمائش کے معاملے ہیں۔ اس دنیا میں آپ کو جو بھی ملے گا امتحان کے بعد ملے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں جواب ضرور دے گا، لیکن ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں آزمائے گا بھی۔ آزمائشوں سے گزر کے ہی سارے صلے ملتے ہیں۔ جنت اتنی معمولی نہیں ہے کہ وہاں ہر کوئی ٹہل سکے۔ بڑی بڑی اور باری باری قیمتیں ادا کرنی پڑتی ہیں جنت کو پانے کے لیے، بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اب یہاں آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ کو کوئی بہت بڑی چیز اللہ کے لیے قربان کرنی ہے یا پھر آپ کو بھی دن رات رونا ہے اور دنیا کو چھوڑ کر بیٹھ جانا ہے۔ یہ سب بتانے کا مقصد بس اتنا سا ہے کہ توکل رکھیں، اللہ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ اللہ ہمیں آزمائے گا لیکن صرف اتنا ہی جتنا ہم سہ سکتے ہیں۔ کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اللہ نے آپ کو انسنا کر دیا۔ اللہ نے آپ کو سنا ہے، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اللہ آپ کو پسند کرتا ہے، اللہ آپ کی پرواہ کرتا ہے۔ بس آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، آپ اپنی آخری حد تک جا کر اللہ کو پکاریں، وہ ضرور سنے گا، وہ ہمیشہ سنے گا۔
اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہیں یا آپ کے پاس ایسا کوئی نہیں جس سے آپ اپنے دل کی بات کر سکیں، تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ آپ سے صرف ایک دعا دور ہے۔ وہ آپ کے خیالات بھی سن سکتا ہے جو کوئی نہیں سن سکتا۔ وہ آپ کے دل کو بھی سن سکتا ہے جسے کوئی نہیں محسوس کر سکتا۔ وہ آپ کی خاموشی کو بھی سن سکتا ہے جسے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ آپ کو سر سے پاؤں تک سن سکتا ہے۔ اللہ کو اپنا دوست بنا لیں۔ وہ پوری کائنات میں ایک ایسا واحد دوست ہے جو ہر مشکل گھڑی میں آپ کا ہاتھ تھامے رکھے گا۔ وہ ایسا دوست ہے جو ہمیشہ آپ کو سکون میسر کرے گا۔ وہ ایسا دوست ہے جو ہمیشہ آپ کا خیال رکھے گا۔ وہ ایسا دوست ہے جو آپ کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دے گا۔ وہ ایسا دوست ہے جو آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ وہ ایسا دوست ہے جو ہمیشہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ وہ ایسا دوست ہے جو ہمیشہ آپ کو سمجھے گا۔ وہ ایسا دوست ہے جس پر آپ تب بھی اعتبار کر سکتے ہیں جب آپ کو خود پر بھی اعتبار نہیں رہے گا۔ وہ پکے والا دوست ہے، سب سے بہترین دوست۔